السلام علیکم۔ کب کیا ہوا کے ساتھ میں ہوں شہزاد اقبال۔ ویورز، افغانستان میں جنگ جاری رہے گی یا 20 سال بعد وہاں امن کی فاختہ آنے والی ہے؟ بھارت افغانستان سے غیر ملکی افواج کا مخالف کیوں ہے اور وہ اس کو مقبوضہ کشمیر کے لیے کیوں خطرہ محسوس کر رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جس پر آگے چل کر بات کریں گے، لیکن جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان سے متعلق استنبول کانفرنس مؤخر کر دی گئی ہے۔ ترکی میں افغان جنگ کے خاتمے کے لیے کانفرنس بلانے کا اعلامیہ اس وقت سامنے آیا تھا جب امریکہ اور نیٹو ممالک اپنی اپنی افواج کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ 16 اپریل کے بجائے 24 اپریل سے شروع ہونے والی اس کانفرنس کا ترکی میں انعقاد اقوام متحدہ اور قطر کی معاونت سے ہو رہا ہے، جس میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں نے بھی شریک ہونا تھا۔ 4 مئی تک جاری رہنے والے اس 10 روزہ کانفرنس کو استنبول کانفرنس آن دا افغان پیس پروسیس کا نام دیا گیا تھا، جس کا مقصد خود مختار، آزاد اور متحد افغانستان کی راہ ہموار کرنا تھا۔ یہ کانفرنس امریکہ اور افغان طالبان کے مابین دوحہ امن معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے اور اس کا ایجنڈا فریقین کے باہمی مشاورت سے طے کیا جانا ہے جو مستقبل کے پرامن افغانستان کے لیے مشترکہ ویژن کی اساس بن سکے اور جاری تنازع ختم ہو۔ دوسری طرف افغان طالبان نے امریکہ اور افغان حکومت کی طرف سے بلائی گئی 16 اپریل کی کانفرنس میں شریک ہونے سے معذوری کا اظہار کیا تھا۔ افغان لیڈر گزشتہ معاہدے میں طے کی گئی ٹائم لائنز پر سختی سے عمل کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ افغان فورسز پر مسلسل حملے بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر طالبان کی قطر میں قائم پولیٹیکل آفس کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم کا کہنا ہے کہ وہ تب تک ایسی کسی کانفرنس کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک تمام غیر ملکی افواج افغان سرزمین سے نکل نہیں جاتی۔ ابھی طالبان امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ انتونی بلنکن کی اس پروپوزل پر غور کر رہے ہیں جو اس سال کے آغاز میں دیا گیا تھا، جس میں مستقبل کی افغان حکومت کے لیے گائیڈ لائنز موجودہ حکومت کو ہٹا کر عبوری حکومت کے خدوکال، اس میں طالبان کی شمولیت اور پائیدار جنگ بندی کی بات کی گئی تھی۔ ویورز، 1 مئی تک کے انخلاء کا وعدہ ٹرمپ حکومت نے کیا تھا، جسے پورا کرنا فوری طور پر ممکن نظر نہیں آ رہا۔ طالبان کی طرف سے امریکی حکومت پر القاعدہ کی پشپناہی کا بھی الزام ہے، جو معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر 1 مئی تک کی ڈیڈ لائن تک انخلاء کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو طالبان دوبارہ امریکی اور نیٹو افواج پر حملے شروع کر سکتے ہیں، جبکہ فوری انخلاء کی راہ میں افواج اور خطرناک ہتھیاروں کی فوری ترسیل بڑی رکاوٹ ہے۔ افغان طالبان کے امریکی افواج کے انخلاء پر دو ٹوک موقف ہی کی وجہ سے جو بائیڈن حکومت نے انخلاء کی ٹائم لائن دے دی ہے، جسے طالبان ترکی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کی بڑی وجہ قرار دے رہے تھے۔ استنبول کانفرنس اسی وجہ سے 2 بار التوا کا شکار ہوئی اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس کے دوسری بار التوا کی وجہ رمضان المبارک ہے۔ یہ بڑی بچگانہ دلیل ہے، حالانکہ 16 اپریل کو پہلی بار جب اس کانفرنس نے ہونا تھا تو اس وقت بھی رمضان کا ہی مہینہ تھا۔ اصل میں وجہ وہی ہے کہ طالبان دوحہ معاہدے کے تحت مقررہ وقت پر نہ صرف فارن ٹروپس کا انخلاء چاہتے ہیں بلکہ استنبول کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے یہ شرط بھی رکھ دی کہ اس کے 7,000 قیدی رہا کیے جائیں۔ دوسری طرف دیکھیں تو امریکی انتظامیہ کے لیے 1 مئی کی ڈیڈ لائن تک اپنے 2,500 فوجیوں کا مکمل انخلاء ممکن نہیں، لیکن صدر جو بائیڈن نے زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کا وقت لے کر اس انخلاء کو یقینی بنانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے تاکہ امریکہ کے معاہدوں کی پابندی پر عالمی تحفظات کو دور کیا جا سکے۔ ویورز، فرض کریں کہ اگر طالبان امریکہ کو مزید 6 ماہ کا وقت دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو اس طرح شاید وہ مڈ مئی میں ہونے والی استنبول کانفرنس میں شریک بھی ہو جائیں گے۔ ترکی کے صدر، یہ ایف اینڈ بیک والا معاملہ ہے۔ بہرحال ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی اس سلسلے میں مدد مانگی ہے کہ طالبان کو مجوزہ کانفرنس میں شرکت پر آمادہ کیا جائے جو ان کے مستقبل مفاد میں ہوگی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے گزشتہ دنوں افغان سفیر نجیب اللہ علی خیل نے GHQ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر آرمی چیف نے برملا کہا کہ افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے، جبکہ ہم سب کو یہ بھی معلوم ہے
کہ افغانستان میں بے امنی کی بھاری قیمت افغانوں کے بعد سب سے زیادہ پاکستان نے ہی چکائی ہے۔ دنیا افغانستان میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوشش کو سراہتی ہے۔ امریکہ بھی یہی تسلیم کرتا ہے، اسی لیے انخلا کے عمل کی تکمیل میں وہ مزید معاونت مانگ رہا ہے، جو سامان حرب کی بحفاظت واپس ترسیل سے متعلق ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا حالیہ دورہ افغانستان، جس میں انہوں نے صدر اشرف غنی اور عبداللہ سے ملاقات کی تاکہ انہیں جو بائیڈن حکومت کی امریکی فوج کے انخلا کے فیصلے سے آگاہ کیا جائے اور جنگ کے خاتمے میں بھی مزید کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اس ساری صورتحال میں بھارت کا کردار بڑا دلچسپ ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کے مطابق امریکی اور نیٹو افواج کے انخلا سے جو عدم استحکام پھیلے گا، اس کے اثرات کشمیر تک جا سکتے ہیں اور خود بھارت کو بھی سیکورٹی خدشات ہوں گے، کیونکہ یہاں طاقت کا توازن عسکریت پسندوں کے ہاتھ آ سکتا ہے۔ ان کا اشارہ یقیناً افغان طالبان کی طرف ہے، جن کے اقتدار میں آنے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کی طرف سے طالبان کے لیے یہ سوچ رکھنا آنے والے دنوں میں خطے میں کشیدگی کا پتہ دے رہی ہے۔ بھارت کی پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے افغانستان میں جو سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، چاہے وہ انفراسٹرکچر کی ہو یا انسانوں پر یہ سب انویسٹمنٹ کی گئی ہو، سرمایہ کاری کی گئی ہو، نئی دہلی کو یہ لگتا ہے کہ طالبان اگر کابل پر کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں تو اس سے بھارت کے مفادات کو شدید دھچکا پہنچے گا، کیونکہ بھارت شروع سے افغان طالبان کو تسلیم نہیں کرا، جبکہ طالبان کی سیاسی اور فوجی حیثیت کو امریکہ دوحہ امن معاہدے میں باقاعدہ تسلیم کر چکا ہے۔ اور امریکی انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ کے مطابق 90% علاقے پر طالبان قابض ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کا پچھلے 20 سال میں افغانستان میں جو کردار رہا ہے، اس میں دہشت گردی کے عناصر کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قنصل خانوں کا غیر سفارتی مقاصد کے لیے استعمال، دہشت گردی کی کارروائیاں، تقریبی سرگرمیاں، غیر اخلاقی حرکات میں ملوث ہونا، یہ سب طالبان کو بھی علم ہے اور ان کے ریکارڈ پر ہے۔ نئی صورتحال میں بھارت کے چہرے سے بھی بہت سے نقاب اترنے کا خطرہ ہے، جس کی پیش بندی کی جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔